اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس 5 صفحہ 19 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 127 سے 129 کا مطالعہ کریں گے۔ میں آپ سب کو پہلے مبارکباد دے دوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے مڈ کوئز جنہوں نے کیا بہت اچھا کیا، اور اگر جنہوں نے نہیں کیا تو وہ بھی ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کی جان چھوٹ گئی۔ تو چلیں جی، ہم نے دیکھا تھا ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ہر حصے میں جو ہے کچھ آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہم نے QC2 میں پڑھا تھا جس میں 37 آیتیں تھیں، اور دوسرا حصہ QC3 میں پڑھا تھا جس میں 39 آیتیں، اور تیسرا ہم نے QC4 میں پڑھا جس میں 29 آیتیں تھیں سورۃ البقرہ کی۔ اور اب ہم آخری چوتھا حصہ پڑھ رہے ہیں پہلے پارے کا، جو کہ QC5 میں 36 آیتوں کے ساتھ ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر پہلے پارے میں 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کے، اور انشاءاللہ وہ ہم مکمل کر لیں گے، جس میں سے آج 127 سے 129 ہم پڑھیں گے آیت نمبر۔ اور اس میں بھی QC5 میں آپ نے ماشاءاللہ 3 پیجز پڑھ لیے، 2 پیج رہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو صفحہ نمبر 16 سے 18 تک آپ پڑھ چکے ہیں، 19 آج ہم شروع کریں گے۔ تو 16 صفحے کے اشارے کیا ہیں آپ لوگ دہرا دیجئے پلیز۔ کیا تم بھی سوال کرو گے خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو؟ 16 صفحے کے یہ اشارے کہاں سے ہوتے ہیں؟ کون سی کتاب کھول لی؟ نسخ و نسیان کیا تم بھی سوال کرو گے خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو؟ 16 صفحے کے تو یہ اشارے ہیں۔ 17ویں صفحے کے اشارے کوئی دہرا دے۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ اور 18ویں صفحے کے کیا اشارے تھے؟ راضی نہ ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرے نعمتیں، ابراہیم کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ یہود و نصارہ راضی نہ ہوں، یہود و نصارہ بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ ان کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے صفحہ 16 کے۔ نسخ سوال خواہش نسخ جنت، سوال خواہش جنت۔ اور 17ویں صفحے کے یہود و نصارہ ظالم بے علم۔ عیسائی ظالم عیسائی بے علم۔ اور 18ویں بے صفحے علم۔ کے راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ۔ راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ۔ تو چلتے ہیں جی 19ویں صفحے کی طرف۔ پہلا اشارہ ہے بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، دوسرا اشارہ ہے کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، تیسرا اشارہ ہے وصیت ابراہیم اور یعقوب کی، چوتھا اشارہ ہے وہ امت گزر گئی۔ تو ان کو بھی انگلیوں پر رکھیں جی، کیا ہے 19ویں صفحے کے اشارے؟ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب کی، وہ امت گزر گئی۔ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب کی، وہ امت گزر گئی۔ اور مختصر اشارے کیا ہیں؟ تعمیر ملت ابراہیم، وصیت گزر گئی۔ تعمیر ملت ابراہیم، وصیت گزر گئی۔ تو آج ہم نے پہلا اشارہ پڑھنا ہے بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے امام اور قائد حضرت ابراہیم ہی کے تعلق سے مزید تفصیل بیان فرما رہا ہے۔ تو آئیے جی، یہ پہلی آیت ہے ہماری آج کی، آپ میں سے جو اسے تلاوت کرنا چاہے جی ہینڈ ریز کیجئے۔ جی سسٹر سمینہ درانی آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ یہ پڑھ لیجئے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. अच्छा तो इसमें तर्जुमा भी दो जगह पे जो है ना, चलें पहले तर्जमा पढ़ लें फिर मैं बताता हूँ। और जब उठाते थे इब्राहिम बुनियादें खाने काबा की और इस्माइल, ए हमारे रब कबूल फरमा ले हमसे, बेशक तू 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 सुनने ये वाला जानने वाला है। ये इब्राहिम और अलक्वाइद को आपने कैसे पढ़ा है, दोबारा पढ़िए। इब्राहिम हाँ कवाइद। हाँ, देखा ना, दोबारा आपने वैसे ही पढ़ा जैसे पहले पढ़ा था। ये आगे जो है जज्म नजर आ रहा है लाम पे, ये पढ़ा जाएगा इब्राहिमुल, मीम को लाम अच्छा, से जाके मिला देंगे, आपने इब्राहिमुल दोनों दफा नहीं मिलाया। कवाइद। ठीक है जी, अब आ जाए इब्रा नीचे। ठीक है। ये अंता और ये हम्म, असमी जो है इसको कैसे पढ़ेंगे? तस्मीउल अलीम। अभी आपको पता चल गया, पहले आपने इसे कुछ और पढ़ा था, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। चलें जी, आते हैं चलिए। अगली आयत हमारी जी। अमरीन, आपने हैंड रेज किया था, इनके बाद प्लीज आप ये पढ़ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए हमारे रब, और हमें अपना फरमाबरदार बना दे, और हमारी औलाद में से एक अपनी फरमाबरदार उम्मत बना, और हमें हज के तरीके दिखा, और हमारी दुआ कबूल फरमा। बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अच्छा, अब से सर ये पहली आयत को दोबारा पढ़िए, सॉरी पहली लाइन को। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन हाँ, लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना। अभी आप होशियार हो गई हैं, पहले आपने इसे मुस्लिमीना पढ़ा था, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नून पे जबर पड़ गई थी। तो चलें जी, तीसरी आयत है, कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए। इनके अलावा यस, शमीला, इरफान पढ़े बहन। सर माफी चाहूंगी लेकिन वो मुस्लिम मैं ही नहीं था, मीम पर जबर थी ना। मुस्लिमाइन। देखिए आप यहाँ क्या नजर आ रहा है, मुस्लिम मैं ही नहीं, तो जबर कहाँ है नून पे? मीम पर सर नहीं नहीं, सर उन्होंने मुस्लिमीन। नून पे जबर पड़ा था, मुस्लिम मैं ना पढ़ा था, नून पे जबर पड़ी थी। जी सर, ये तो रिकॉर्डिंग जज़ाकल्लाह। में सिस्टर आप आएगी, देख लीजिएगा। मैं गलत हूँ तो मैं इस्लाह कर लूंगा, आप लोग हुए तो आप कर लीजिएगा, ये तो कोई झगड़ा ही नहीं है। चले, जज़ाकल्लाह। आप हाँ, किसकी बारी है जी, वो पढ़े, किसी का, शमीला, यस सिस्टर शुरू कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج ان میں سے وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، لفظ اصل میں جمع اور تسنیہ کا فرق تھا وہاں پہ، ہم نے پڑھا ہوا ہے جمع کے لیے مسلمونا، مسلمینا، مینا، وہ مینا جو ہے جمع ہوتا ہے، اور یہ تسنیہ کیا ہے؟ مسلمان، مسلمینی، مسلمائنی جب کر دیتے ہیں زیر کے ساتھ تو دو، تو یہ ترجمے میں فرق پڑتا ہے ہمیں، اس لیے یہ توجہ دلانی ضروری ہوتی ہے کہ جہاں زبر آ رہا ہے ایسے لفظوں پہ، وہاں زبر سے آپ جب پڑھیں گے تو جمع کا ترجمہ کرتا بنے گا، اور اگر اس کو آپ زیر سے پڑھیں گے تو وہ تسنیہ کا بنے گا۔ باقی لفظ تو دونوں درست ہیں، مسلم مونا، مسلم مینا بھی ٹھیک ہے، مسلمان، مسلمینی بھی ٹھیک ہے، لیکن فرق کہاں پڑتا ہے؟ جمع اور تسنیہ کا۔ اس لیے ایسے جو نکات آتے ہیں ان پہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہوتا نہیں ہمیں پتا، جلدی میں ہم پڑھتے ہیں،
ابھی کئی دفعہ میں نے دیکھا، میں جب اسے کہتا ہوں دوبارہ پڑھ تو وہ صحیح پڑھتے ہیں، کیوں؟ وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ زیر زبر پہ نظر. یہی اصل مقصد ہوتا ہے توجہ دلانا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی غلطی نکالنا ہے، مطلب یہ آپ کی توجہ کرانا ہوتا ہے کہ قرآن میں ذرا احتیاط کر کے چلنا چاہیے. چلیں جی، آتے ہیں جی الفاظ کی پہچان کی طرف. واو حرف از، جی کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم فعل دیکھا نا، ایک مضارع. نے کہہ دیا حرف، مطلب QC5 میں بیٹھا ہوا کوئی مجھے کہے از حرف ہے تو میں اسے QC1 میں نہ بھیجوں جہاں پڑھایا جاتا ہے اذا جاء نصر اللہ فتح، اور کہا اسم جاتا ہے ظرف یہ از اور ازا جو ہے اسم ہے. اسم یہ ہمیں محسوس احساس ہوتے ہیں ایز اے ٹیچر کہ اسم QC5 میں بیٹھا ہوا اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ از اور ازا کا فرق نہیں کر سکتا، اس کا مطلب اس کا QC1 اچھا ہے. یہی وجہ ہے کہ QC1 کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی بیس اگر آپ کی پکی ہے نا، آپ کہیں مار نہیں کھائیں گے. لیکن ہم اسے بہت لائٹلی لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو بس نماز روز ہی تو پڑھتے ہیں، ہر وقت ہی پڑھتے ہیں، اس میں کیا چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب آسان. نہیں، اس کے اندر جو قواعد ہیں، بدقسمتی یہ کہ ہم وہ آپ کو قواعد اس وقت پڑھاتے نہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ابتدا ہے، پڑھائیں گے بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے. لائٹ رکھو، لائٹ رکھو. وہ لائٹ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ QC5 میں بھی آ کر وہ کہتا ہے یہ حرف ہے. آگے چلیں. یرفعو، جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع. مضارع. اور جو ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب از جو ہے وہ غیر عامل ہے، اس نے کوئی عمل نہیں کیا یہاں پہ. ابراہیم، ابراہیم کیا ہے؟ اسم ہے. اور یہ جو ہے اس پہ صرف دو ہی حالتیں آتی ہیں، پیش اور زبر. ابراہیم و ابراہیم ابراہیمہ کیونکہ غیر مصرف ہے. القواعدہ، جی کیا ہے یہ؟ اسم اسلام لگا ہوا اسم ہے، جمع ہے جمع قواعد، جمع قواعد. اس کے بعد ہے من. من جو ہے حرف ہے، البیتی اسم ہے، اور جار مجرور ہے. جمع کو چھوڑیں، وہ دیکھیں مرکب بنا رہا ہے، من البیتی جار مجرور، جر اور جو ہے مجرور اسم آ رہا ہے. وہ حرف ہے اسماعیل. اب اگر میں یہ آپ سے پوچھ لوں یہ اسماعیل جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ رف نس جر میں سے کیا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ رف کی حالت. جر کی حالت میں. ویری گڈ، ایکسلنٹ. یہ جر کی حالت میں. کیوں؟ یہ عطف ہو رہا ہے من البیتی پہ. یا اسے اگر ہم بہت پیچھے لے جائیں گے تو الابراہیموں پہ جا کے ہمیں پھر اسے عطف کرنا پڑے گا. ہم یہ کہیں گے ابراہیم القواعدہ من البیتی اور و اسماعیلا. اب اس کو جب ہم لے جائیں گے پیچھے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ رفع کی حالت. یعنی دو طریقے ہو رہے ہیں یہاں پہ، دو مغالطے، دو چیزیں پاسبل ہیں. ایک ہے کہ اس کا عطف ہم من البیتی پہ کریں، اگر من البیتی پہ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ مجرور حالت میں. لیکن اس کی رفع بتا رہی ہے کہ یہ اس پہ نہیں ہے، یہ کہیں اور ہے. کہاں ہے؟ پیچھے جائیں گے تو پیچھے کس کا تعلق ہوا ہے؟ ابراہیم. تو ابراہیم کے ساتھ جو ہے یہ اسماعیل جو ہے مل رہا ہے. کیوں؟ دونوں کے رفع کی حالت سے. مطلب جب آپ کسی چیز کا تعلق دیکھتے ہیں آیت میں تو آپ نے ہر پاسبلٹی دیکھنی تھی، اور جہاں وہ لفظ پھر جا کے فٹ ہو رہا تو اس کو وہاں فٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو جر والا تھا یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا نا کہ اس وقت یہ یہاں حالت جر میں نہیں ہے. کیوں؟ اگر جر میں ہوتا تو زیر تو نہ آتا، زبر ضرور آتا. یہ ہوتا وہ اسماعیلا ہوتا. جب یہ اسماعیلا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ عطف من البیتی پہ نہیں ہو رہا ہے، یہ عطف پیچھے ابراہیم کے ساتھ آ رہا ہے. کیوں؟ آگے ہمارے پاس ابھی الفاظ آئیں گے جو بتائیں گے اس میں دو کا ذکر ہوتا ہے. جیسے مسلم میں نہیں آیا تھا، مسلم میں نہیں بتا رہا ہے دو مسلمان. ربنا، ہاں جی ربنا. مرکب اضافی. مرکب اضافی مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے تو یہاں چاہیے ربنا جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ جمع. 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 کیسے پتا چلا بہن جمع؟ نا. نہ جو ہے وہ تو تثنیہ کے لیے بھی ہوتا ہے. ہمارے رب. فالنا دو کے لیے بھی ہوتا ہے، فالنا جمع کے لیے بھی ہوتا ہے، فالنا جو ہے دو مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے، فالنا دو مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے. اب آپ یہ مجھے آیت کو دیکھتے ہوئے بتائیے یہ دو کے لیے آیا ہے یا جمع کے لیے آیا ہے؟
دو کے دو لیے کے لیے تسنیہ کے دو لیے کے لیے نا دو کے پیچھے ابراہیم لیے دو اور کا ذکر ہو رہا ہے، اسماعیل۔ ابراہیم اور ہاں اسماعیل، تو اس لیے یہ جمع نہیں ہے یہاں پہ، یہ تسنیہ یہاں پہ دو کے لیے ہے، کیوں پیچھے دو نام آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ تسنیہ کا نا آ رہا ہے، تسنیہ یہ جمع کا نا نہیں ہے، تسنیہ اور یہ جمع، مذکر کا آ اچھا رہا ہے، الف مؤنث کا والا بھی نا نہیں ہے، کیوں پیچھے ابراہیم اور اسماعیل دو مذکر نام ہیں۔ تکبل، 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 ہاں جی، یہ کیا اسم فعل ہے فعل سر، امر، فعل فعل امر، فعل ہے، مضارع ہے، امر لیکن امر، مضارع ہے، فعل مضارع ہے تو فعل مضارع یہ تبدیل کیوں ہے پھر؟ چلیں اسے چھوڑ کی دیتے ہیں، وجہ سے اس میں پیچیدگی آگے دیکھیں گے یہ کیوں ہے۔ منا، منا جی کیا ہے، حرف جر اور اسم مجرور، منا، اسم یہاں آپ دیکھیں نا پہ مجرور، زبر ہے، لیکن جار منا مجرور، جار مجرور ہے تو حالت جر میں ہے۔ آگے چلیں، ان کا، ان جو ہے حرف حرف، اور جر حرف ہے، تو انا جو ہے یہ تو جملہ ہوتا ہے، ان اللہ غفور، کا جو ہے ان اسم و انا ہو گیا، اور تس کیا ہے کس حالت میں ہوگا، نصب کی حالت میں ہوگا، کیونکہ انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے، تو آگے مرفوع خبر ہوتی آ رہی ہے انکا انت السمیع العلیم، انت السمیع العلیم، یہ ایک پورا مرکب خبر کے طور پہ آ رہا ہے، تو انتا جو ہے یہ تو سامنے کی ضمیر ہوگی، آگے السمیع العلیم یہ کیا چیز ہے بھائی، مرکب میں توصیفی، توصیفی ہے، یعنی صفت کی توصیفی ایک فارم میں آ رہا ہے، اگرچہ یہ اسے ہم کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں، فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس میں صفت اور انتا کے ساتھ مل کر، انتا کیا ہے مبتدا ہو گیا، اور السمیع العلیم صفت جو ہے اس کی کیا ہوگی خبر، انت السمیع العلیم یہ کیا ہو گیا جملہ اسمیہ ہو گیا، انا کا، انا انا کا کے جملہ، بعد جو ہے ہمیں خبر چاہیے، یہاں پہ خبر جو ہے یہ پورا جملہ آ رہا ہے، یہ پورا جملہ ایز اے خبر آ رہا ہے انا کی، انا کا اسم ہمیں مل گیا تھا کا کی شکل میں جو نص تھا، اب پورا جملہ اسمیہ ہمیں مل گیا خبر، اور یہ کیا ہوگا کس حالت میں ہوگا، رفع نصب جر میں سے کیا ہوگی اس کے جملے کی رفع کی حالت ہے، رفع میں، مرفوع، کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے، خبر کی جگہ پہ جب آ رہا ہے تو یہ، اب آپ میری بات بڑی توجہ سے سب سنیے، جب ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ تو ہمیں ایک مبتدا چاہیے ہوتا ہے اور ایک خبر چاہیے ہوتی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں یہ جملہ فعلیہ ہے تو ہمیں ایک فعل چاہیے ہوتا ہے اور ایک فاعل چاہیے ہوتا ہے، یہ لازمی سے، باقی اس کے علاوہ اگر اس جملے میں ہمیں کچھ ملتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ وہ متعلق کے خبر ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ میں، وہ متعلق کے فعل ہو سکتا ہے جملہ فعلیہ، وہ مفعول ہو سکتا ہے جملہ فعلیہ میں، تو وہ بات کی بات ہے، پہلی بنیادی چیزیں جملہ اسمیہ میں آپ کو کیا چاہیے، مبتدا اور خبر، اور پھر آپ کو جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل فاعل چاہیے، اور فاعل، اب رہ گئی یہ بات کہ وہ باقی چیزیں، یہ مبتدا کس شکل میں آ سکتا ہے، خبر کس، مبتدا اور خبر ایک واحد مفرد لفظ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، ایک ایک لفظ خبر بھی اور وہ بھی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر جو ہے ایک مرکب کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ مرکب مبتدا کے لیے سارے مرکب ہو سکتے ہیں سوائے مرکب بیچاری، وہ مبتدا نہیں بنتا، اور اسی طرح خبر میں سارے جو ہے وہ خبر بن سکتے ہیں، ایون شبہ جملہ بھی بن سکتا ہے، شبہ جملہ کیا ہوتا ہے، جار مجرور یا ظرف جو ہوتا ہے ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں، اور مبتدا اور خبر پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک کنسپٹ ہے، اس کنسپٹ کو ابھی سے تھوڑا سا پکڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ QC6 صاحب کے سر پہ کھڑا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ آگے جی ربنا، اب یہ ربنا کیا ہے، تسمیہ، ہمارا سارا وقت تو اسی پہ لگ جاتا ہے، سلائیڈ پہ آ کے ہم کچھ پڑھ ہی نہیں پاتے، دوڑے ہیں آپ لوگ، جلدی جلدی بتائیں۔ تسمیہ، تسمیہ، تسنیہ یہ اوپر والا ہے، کیونکہ پیچھے دو بندوں کی بات ہو رہی تھی اسی پہ ساری عبارت چل رہی ہے، وَجَعَلْنَا، وا جو ہے حرف ہے، اجعلنا، اجعلنا کیا ہے، اسم فعل حرف، فعل امر، فعل امر ہے اجعل،
اس کے ساتھ نا کی ضمیر جڑ کے آ رہی ہے. تو جب یہ نا کی ضمیر جڑ کے آئے گی تو یہ جو ہے کیا ہوگی؟ جڑ کر آ رہی ہے، مفعول بھی مفعول بھی ہوگی. مفعول بھی اجعلنا اور بنا ہمیں. اب یہ جو ہے ہمیں یہاں اجعلنا دو ہے یا زیادہ ہے؟ نہ تو جمع کو شو کرتا ہے، دو یہ دو والا نہ ہے، کیونکہ ابھی پوری عبارت میں جہاں جہاں آئے گا جب تک عبارت مکمل نہیں ہوتی، آیت مکمل نہیں ہوتی، ان دو کا ذکر چلتا رہے. مسلمینی. اب یہ دیکھیں یہ وہ لفظ تھا کہ میں نے وہاں پہ اسے روک کر کیوں اصلاح کرائی. اگر ہم مسلمینہ پڑھتے ہیں، نہ زبر پہ پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں ہر چیز دو کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی. تو مسلمینی، مسلمان سے مسلمین ہی دو کا صیغہ آ گیا. لکا، لا جو ہے حرف جر، کا جو ہے وہ ضمیر اسم جار مجرور، وا حرف، من جو ہے حرف جر، ذریتینا، ذریتینا. ہاں جی یہ تو مرکب بن کے آ رہا ہے، ذریت مرتب اضافی اضافی مرکب اس پہ اضافی، لیکن یہ پورا مرکب اضافی مجرور اسم کا پورا مرکب مجرور اسم کاؤنٹ ہوگا من کے لیے. من اس پورے مرکب سے مل کر جار مجرور ہو جائے گی، یعنی یہ پوری عبارت فائنلی اس کا ڈیسیجن یہ ہو گیا یہ جار مجرور ہے. آگے چلیں جی. امتن، امتن دو خبر سے پتہ چل گیا کہ جی یہ کیا اسم ہے اور کیا ہے اسم ہے مؤنث. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گولتا مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو جیسے آگے دیکھیں مسلمتن، یہاں البتہ گول تا جو ہے یہ مؤنث کے، کیونکہ مسلم کے ساتھ گول تا نہیں لگ سکتی سوائے اس کے کہ وہ مؤنث ہو. جب یہ مؤنث ہے تو یہ کنفرم کر رہا ہے کہ پیچھے جو امتن ہے اس کی تا جو ہے وہ مؤنث والی ہے. بعض اوقات وہ لفظ مؤنث نہیں ہوتا، جیسے اسامہ، حمزہ، یا جو ہے اور ایسے لفظ ہیں علامہ، خلیفہ خلیفہ، یہ ان کے آخر میں گولتا ہے لیکن وہ مذکر ہیں. وہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس کے بعد آنے والا اسم یا ایسی علامت جو یہ بتا رہی ہے کہ پیچھے کسی مؤنث کا ذکر ہوا ہے تو وہ پھر مؤنث ہوگا وہ گولتا والا، ورنہ وہ وہاں پہ کیا ہے مذکر بھی ہو سکتا ہے. آگے لکا جی ہے پھر دوبارہ جار میں وا جو ہے حرف آرینا. ہاں جی آرینا کیا ہے بھائی؟ فعل ماضی. فعل امر فعل ماضی، فعل ماضی ہمیں فعل دکھا ماضی ہے تو اس کے ساتھ نہ کیا کر رہا ہے؟ ضمیر ہے ضمیر مفعول بھی ہمیں. یہ جڑ کے آئی ہے آری اور نہ. آگے چلتے ہیں جی. مناسک نہ، مناسک کا نہ کیا ہے یہ بھائی؟ اسم اسم جمع اسم مرکب جمع اضافی اسم مرکب مرکب اضافی اضافی ہو گیا. اچھا جی. وا علیحدہ تب، تب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل ہر میں سے کیا؟ فعل فعل امر سر فعل امر فعل امر تابا یتوب تابا تب، یتوب تابا تب یتوب. جب بھی آپ کوئی فعل کہتے ہیں نا فوراً آپ کے ذہن میں اس کا ماضی مضارع امر یا ماضی مضارع مصدر آنا چاہیے. علینا، علینا حرف جر، نہ جو ہے ضمیر اسم تو علینا جار مجرور. انا کا، انا پھر آ گیا کا جو ہے اسم انا، تو ہمیں خبر چاہیے. خبر کیا ہے؟ انتا تو نہیں ہو سکتی کیونکہ خبر اس کی کیا ہوگی؟ رفع کی حالت. تو آگے کیا؟ رفع کی انت حالت. تواب الرحیم ہو رہا ہے. تواب تو تواب الرحیم الرحیم جو ہے وہ اسی طرح جیسے سمیع العلیم تھا وہ مرکب بنے گا اور انتا کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ بن کے خبر بنے گا. ہاں جملہ اسمیہ جو ہے وہ رفع نصب جر میں آ سکتا ہے کہ یہ دیکھیں گے آ کس جگہ رہا ہے. اب یہاں پہ یہ چونکہ خبر کی جگہ آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ انا کی خبر ہے. انا کا اسم کیا ہے؟ کا اس میں تھا یعنی زبر والا تو، اور یہ انت سمیع العلیم یہ پورا جملہ اس میں اس کی خبر ہوگی. آگے چلیں جی. ربنا، ہاں جی ربنا مرکب کیا ہے؟ اضافی تسنیہ مرکب ہے، اضافی جمع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کیا تسنیہ چیز ہے؟ دو تسنیہ کے لیے یہ کیونکہ ذکر مرکب دونوں کا چل رہا ہے سر. مرکب اضافی ہے، اسم جمع اسم، لیکن مرکب اضافی یہ آئے کسے کہہ رہا ہے؟ تسنیہ. کیوں؟ پیچھے پوری آیت میں ابھی تک آیت پوری نہیں ہوئی، کلوز نہیں ہوئی، اس لیے ریفرنس ہر چیز کا ان کی طرف جائے گا. ہاں جی وبعث، وبعث وہ اگر ہٹا دیں تو یہ ہوگا ابس. باسا یا باسو باس کا امر فعل امر فعل امر ہے. فیہم، فیہم کیا ہے؟
جار مجرور جار جار مجرور رسولہ، رسولہ اب آ گیا جی اسم اسم آ گیا، اور کیا ہے رفع کی حالت میں آ رہا ہے، یاد رکھیے گا رفع ہے یا سوری نصب کی حالت میں آ رہا ہے، منصوب ہے، کیا حالت میں منہم جار مجرور ہو گیا، جار یتلو، مجرور ہاں یتلو کو پہچانے جی، یہ کیا ہے؟ تلا فعل یتلو امر ماضی کا صیغہ ہے، یتلو تلا وہ فعل مضارع مضارع ہو گیا نا فعل یتلو مضارع علیہم جار 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 مجرور مجرور جار آیاتی مجرور کا، یہ مرکب آیاتی اضافی کو پہچانے مرکب پہلے اضافی آیاتی اسم کیا ہے، اس کا آیات تعلق کی جوڑی، تعلق کی جوڑی نا، تعلق کی جوڑی تو بعد میں کریں گے، پہلے آیات کا تو فیصلہ کر لینا، آیاتی ہے کیا آیات چیز؟ اسم اسم یہ واحد ہے جمع ہے؟ واحد، جمع واحد کیسے پتہ چلا واحد ہے؟ آیات جمع سوری سر جمع، آیاتی جمع جمع کیسے آیات پتہ چلا؟ آیات یہ دونوں کے اوپر زبر ہے، وہ ہے نا کھڑا زبر، آیات کھڑا یہ کھڑا زبر سے نہیں پتہ چل رہا ہے، آخر میں الف تا آ رہا ہے، آیات میں الف تا آ رہا ہے جو مؤنث کی پہچان ہوتی ہے جمع کی، تو یہ مؤنث ہے، آیت جو ہے گول تا کے ساتھ ہوتی ہے واحد، اور آیات جو ہے جمع ہوتی ہے مؤنث کی الف تا کے اضافے، یہاں پہ آیات ہے لفظ، زیر جو ہے آگے ملانے کے لیے آیاتی کا، اب یہ جو ہے ہم کہیں گے مرکب اضافی ہوا کیونکہ اسم جمع اسم ہو گیا، وہ حرف ہے یعلمہم، ہم کو علیحدہ کر دیں ضمیر ہے، پہلے یعلمو کا فیصلہ کریں، فعل مضارع علامہ کے پیٹرن پر ماضی ہے، فعل مضارع، فعل مضارع ہے، کوئی جمع کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے، اس کے پہ تو فعل پیش مضارع کھڑا ہے، جب تک پیش کا فیصلہ نہیں ہوتا میں آگے جا ہی نہیں سکتا۔ یہ 4 حرفی سر مضارع ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہے باب جو ہے تفعیل سے آ رہا ہے، علامہ کے پیٹرن خود یہ علامہ ہے، تو اس کا جب مضارع بنے گا تو یعلم بنے گا، پیش آئے گا، اب ہمیں پیش کا پتہ چل گیا کہ یہ مجہول نہیں ہے، یہ باب افعال سے بھی نہیں آ رہا ہے، یہ جو ہے باب مفعلہ سے بھی نہیں آ رہا ہے، باب تفعیل کا جو ہے فعل ہے، اس لیے اس کے مضارع میں پیش لگے گا، پیش کا فیصلہ ہو گیا، اب میں آگے جا سکتا ہوں، اچھا جی یہ تو مضارع ہو گیا، اس کا مزید فی کا ہم جو ہے ضمیر جڑ کے آ رہی ہے، اب یہ جو ہے پھر پھنس گیا، کیوں؟ ایک مضارع فعل کے بعد ایک ضمیر آ گئی، اب ضمیر کو میں کدھر فٹ کروں، کیا چیز ہے یہ؟ مفعول بھی مفعول بھی، فعل کے بعد جب بھی ضمیر آئے گی جڑ کے آئے چاہے تو مفعول بھی ہوگی، مفعول بھی ہوگا، ہمیں فعل بھی مل گیا مفعول بھی مل گیا، اور اگر میں یہیں رکتے ہوئے آپ سے پوچھے اس کا فاعل کدھر ہے؟ جملہ فعلیہ اس کا فائل جو ہے اس میں چھپا ہوا ہے مضارع کے، اس میں یعلمون ہے، ایکسلنٹ، ماضی میں جو ہے دو چیزوں کا فائل جو ہے چھپا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پہلا صیغہ اور چوتھا، جس میں ہوا اور ہیا چھپا ہوتا ہے، مضارع میں 5 میں جو ہے فائل چھپا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا، ان کے فائل مستتر ہوتے ہیں، اور امر میں 2 جو ہے چھپے ہوتے ہیں، انتا اور جو ہے یہ انتم کے جو ہے چھپے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں فعلا یفعلوا افعل، افعل میں جو ہے انتا اور افعلوا میں انتم چھپا ہوتا ہے، یہ پورے گرامر میں یہ جو ہے 2 5 اور 2 کا جو ہے فارمولا چلتا ہے، یہ مستتر چھپے ہوئے ہوتے ہیں فائل۔ آگے چلیں جی، الکتابو جو ہے اسم ہو گیا، و جو ہے حرف الحکمتا، پھر جو ہے اسم مؤنث کے صیغے میں آ رہا ہے، الکتاب والحکمتا، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں، مرکب توصیف ہی، کوئی یہ بھی نہیں، مرکب نہیں بن رہا ہے، نہیں، عطف ہو رہا ہے، یعنی جڑ رہا ہے، واو جو ہے ان کو جوڑ رہا ہے، 10 حروف عطف ہوتے ہیں آپ کو بتائے ہوئے، ان میں سے ایک واو ہے، اسی طرح جو ہے او ہے، سما ہے، لیکن ہے اور ہیں، تو یہ واو سے یہ بھی مرکب ہے، اسے مرکب عطفی کہتے ہیں، یہ کہیں گے واو عطف ہو رہا ہے پیچھے الکتاب، واو جو ہے پھر آگے آ گیا یزکیہم، یزکی جو ہے پھر وہی پیش مضارع مضارع ہے، باب تفعیل سے ہے کیونکہ شد نظر زکا آتی ہے، یزکی، اس لیے اس کا یزکی پیش آئے گا، ٹھیک ہے، ہم جے ضمیر، اب ہم آگی، اب جو ہم آئی ہے یہ
مفعول ہاں بھی ہم ہو گیا، اوپر مفعول بھی وہی اسی باپ کا فعل آ رہا تھا تو پیش آ گیا. یہ کیا بات ہے؟ جہاں دل چاہتا ہے ہم پیش کر دیا، جہاں دل چاہتا ہے ہم زیر کر دیا. یہاں زیر کیوں آئی ہے، وہاں پیش کیوں آیا ہے؟ سر وہ رفع اس کی حالت میں تھا، جی وہ رفع کی حالت میں تھا، وہ یعلمہم، اچھا، اور یہ جو ہے یہ زیر کی حالت یہ بھی وہی ہے بس تو زکی ہم میں یہ کس حالت میں ہے؟ یہ بھی اسی میں جی خبر خبر کی اب یہ کنسپٹ ہے، دیکھو کنسپٹ جو ہوتے ہیں نا وہ پکڑے جاتے ہیں، ان میں معافی نہیں ہوتی. آپ کو میں نے بتایا تھا ہم تم، یہ میم کو جب آگے ملاتے ہیں تو پیش دے کے ملاتے ہیں، اور جب باقی یہ ہوتے ہیں یہاں دیکھیں یزکی میں ہم میم نہیں ہے، یا آ رہا ہے، یا کو جب ملائیں گے تو زیر دے کے ملائیں گے. اور رہ گئی بات کہ یہ ہم پہ پیش یا ہم پہ زیر جو ہے یہ اس کی حالت کو نہیں بتا رہا. حالت آپ نے پچھانی تھی یعلمو جو ہے فعل، اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ مفعول بھی یعنی نص کی حالت ہے، چاہے اس پہ پیش ہے. یہاں بھی یزکی جو ہے فعل کے بعد ہم آ رہا ہے، کیا ہے؟ مفعول بھی ہی آ رہا ہے. تو اس کی مفعول بھی جو ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، زبر کی حالت میں ہوتا ہے. اصل میں یہ حالت کون سی ہے؟ ہم اور ہم دونوں کے دونوں جو ہے وہ نصب کی حالت. منصوب ہے. کیا ابھی یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی یا ابھی بھی پیش اور مفعول زیر بھی کے ہمیشہ اندر؟ نفس کی حالت میں ہوتا ہے. نہیں، آگے ملانے کے لیے میم کے تکے اوپر مت مارا پیش ہے. کرو، جب تکے مارتے ہو نا غصہ آتا ہے آدمی کو کہ ایک تو چیز کا پتہ نہیں ہے اور دوسرا اپنی طرف سے جو ہے حلوے کو کہہ رہے ہیں یہ جو ہے کھیر ہے، اور کھیر کو کہہ رہے ہیں جی یہ جو ہے وہ دلیا ہے، اور دلیے کو کہہ رہے ہیں جی یہ جو ہے سبزی ہے. تو غصہ تو آئے گا کہ آپ کو اتنی پہچان نہیں کہ کھیر اور حلوے میں فرق کر رہے ہیں، یا جو ہے دلیے اور جو ہے. تو اس سے بہتر ہے چپ رہو، مت بتاؤ. غلطی تو مت، مطلب غلطی سے تو بچ جاؤ گے نا. تکے مت لگاؤ، جہاں پتہ ہے ٹھک بجا کے کہو کہ ہاں یہ چیز ہے. گڈ. نہیں آتی کوئی بات نہیں، پھر بتائیں گے. استاد کا کام یہی ہے، بار بار بتائیں. کتنی دفعہ میں نے یہ بتایا، پھر ہر دفعہ ہر جگہ آئے گا، پوچھوں گا بھی اور بتاؤں گا. پوچھوں گا اس لیے کہ آیا آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، آیا آپ کا ذہن یہاں کام کر رہا نہیں کر رہا تو توجہ دلاؤں گا تاکہ کام کرے. اصل مقصد یہ ہے توجہ دلانا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ قاعدہ کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ اسی فور میں بھی بتایا کہ ہم کم کو جو ہے پیش سے ملاتے ہیں، من اور من جو ہے اس کو زبر سے ملاتے ہیں، اور باقیوں کو زیر دے کے ملاتے ہیں. یا جو ہے اس کا زیر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو یہ زیر زبر پیش کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ ملانے والے ہیں. اصل وہ ہے اس کا مقام کیا ہے. پہلے والے میں بھی ہم آپ نے کہا یہ جو ہے فعل کے بعد آ رہا ہے تو کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. مفعول بھی جو ہے منصوب ہوتا ہے، آپ کو پڑھا دیا گیا. یزکی ہم میں ہم کیا آ رہا ہے جی؟ مفعول بھی آ رہا ہے. مفعول بھی جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تو یہ دونوں ہم اور ہم کیا ہیں؟ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ان کی حالت کیا ہے؟ زبر والی. بھلے ان کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے، زیر نظر آ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ، ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ مفعول بھی کی جگہ آ رہا ہے تو منصوب ہوگا. کوئی چیز اگر مبتدا کی جگہ آ رہی ہے تو وہ مرفوع ہوگی، چاہے اس پہ حالت ہے یا نہیں. اگر کوئی خبر کی جگہ آ رہا ہے تو وہ مرفوع ہوگا، وہ چاہے وہ جملہ ہی آ رہا ہو. آج کی اس آیت میں 2 جملے ہم نے دیکھ لیے. آگے جو ہے ان کا، پھر جو ہے ان آ گیا. آج لگتا ہے ان کی 3 دفعہ تو آ گیا ہے. ان کا اسم کیا کا ہے، اور انت العزیز الحکیم، وہی ترتیب. خبر ایک بیوٹی ہے. ہیومن برین کانٹ ورک، کام ہی نہیں کر سکتا انسانی ذہن. دیکھیں ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3-4 کی بھی نہیں ہے. دیکھیں 2.5 لائن بھی نہیں بنتی ہوں گی یہ ربنا سے لے کے جو ہے الحکیم تک، اور اس سے پہلے والی بھی اتنی ہی آگے. 3 جگہ انا کا اللہ نے استعمال کیا، تینوں میں ایک ہی ترتیب رکھ دی کہ اس کی خبر جو ہے جملہ اسمیہ لے کے آئے. چلیں چلتے ہیں جی آگے. اردو میں دیکھیں السمیع سماعت، سمع و بصر، محفل سماع، علیم سے علم، عالم معلوم، تعلیم معلومات، ذریت آدم، ارنا رویت، حلال کمیٹی، غیر مری، مناسک نہ مناسک حج، توبہ، تائب کے لفظ، علینا، علیحدہ، علام، علان، علوم،
بس سے باس نبوی مبوس باس کے لفظ فہم سے فی الحال فی الفور فی الحقیقت من ہم سے من جانب من حیث سو ان، یہ من حیث ان ہوتا ہے، ہم من و ان پڑھتے ہیں، من و ان نہیں ہے، من و ان ہے اصل لفظ۔ یتلو تلاوت، یعلم سے علم تعلیم، معلم متعلم، اور جو ہے تعلیم یہ معلومات، الحکمہ سے حکمت و دنائی، حکیم یزکی سے تزکیہ زکوٰۃ کے لفظ یہ عام اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ایک پھر آخری نظر ڈال لیتے ہیں عبارت پہ۔ واحرف از جو ہے اسم، یرفع جو ہے وہ فعل مضارع، ابراہیم جو ہے اسم، القواعدہ جو ہے یہ اسم ہے جمع کا ہے، من جو ہے حرف، اور البیتی جو ہے اسم، واحرف اسماعیلہ اسم، ربنا دو اسم رب اور نا، تقبل یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، اسے ہم دیکھیں گے، منا جو ہے وہ من اور نا کا مجموعہ ہے، انا کا انا اور کا مجموعہ، انتا جو ہے اسم، اسمی جو ہے اسم، العلیم اسم، ربنا میں رب بھی اسم، نا بھی اسم، واہ حرف اجعل یہ جو ہے امر، نا جو ہے ضمیر جڑ کے آ رہی اسم، مسلمینہ جو ہے مسلمینی جو ہے وہ اسم، لا جو ہے حرف، کا جو ہے اسم، واہ حرف، من حرف، ذریتی جو ہے اسم جمع مؤنث، اور نا جو ہے اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آئی، امتن جو ہے وہ مؤنث اسم، مسلمتن جو ہے مؤنث اسم، لا حرف، کا جو ہے اسم، وا حرف، اری 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 جو ہے یہ کیا ہے فعل ہے، اور نا جو ہے اس کے ساتھ جڑ کے آئے ضمیر اسم، من ناسک یہ جو ہے اسم، نا جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، تب جو ہے وہ امر فعل، علینا اللہ حرف، نا جو ہے اسم، انا جو ہے وہ حرف، کا جو ہے اس کا اسم، انتا جو ہے وہ اسم، اور التواب اسم، الرحیم اسم، ربنا میں رب اسم، نا جو ہے اسم ضمیر، وا حرف، ابعث جو ہے وہ فعل امر، فی جو ہے حرف جر، ہم جو ہے ضمیر اسم، رسولن جو ہے اسم، من جو ہے حرف جر، ہم جو ہے ضمیر اسم، یتلو جو ہے مضارع کا فعل ہے، جمع کا صیغہ ہے، الا جو ہے وہ حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، آیات جو ہے یہ پھر وہ جمع کا ہے، آیت کی جمع مؤنث، اور کا جو ہے اسم، وا حرف، یعلم جو ہے مضارع کا فعل جو ہے باب تفعیل سے، ہم جو ہے ضمیر اسم، الکتاب اسم، وا حرف، الحکمت جو ہے اسم، وا حرف، یزکی جو ہے وہ مضارع کا فعل باب تفعیل سے، ہم جو ہے ضمیر اسم، انا جو ہے وہ حرف، کا جو ہے اس کا اسم، انتا جو ہے وہ اسم، العزیز اسم، الحکیم اسم۔ تو اسباق دیکھتے ہیں آج کی آیتوں سے یہ ملے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی یا فرمائی، ان دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کے قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی۔ انہوں نے دعا مانگی ایک ایسے نبی کے لیے جو 4 اہم کام انجام دے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ فکری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم و ابراہیم القواعدہ بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما لے، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو، السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت آدم کے ذریعے رکھی گئی بنیاد تو وہاں پہلے سے موجود تھی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس کو بلند مزید بلند کر رہے تھے۔ اچھا اب ایک پوائنٹ ہے ویسے ذہن میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں، خانہ کعبہ جو ہے دس از دی سینٹر آف دا ورلڈ، ایگزیکٹلی سینٹر آف دا ورلڈ ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب آئے انہیں نہیں پتا تھا کہ زمین کا سینٹر یہ ہے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے سری لنکا میں اترے تھے، جہاں اترے تھے وہ کہا جاتا ہے سری لنکا تھا، اور سری لنکا سے جو ہے وہاں خانہ کعبہ تک کا ڈسٹینس اور وہ بھی دیکھ لیجئے کیا ہے، کیسے وہ بندہ وہاں تک پہنچا ہوگا۔ اسی طرح اما ہوا جو ہیں وہ جدہ میں اتری تھی، اور دونوں کی ملاقات عرفات میں جا کے ہوئی تھی جب پہلی بار دنیا میں، دونوں ایک جگہ نہیں اکٹھے اترے۔ تو یہ اب دیکھیں، لک ہاؤ دا آدم علیہ السلام سری لنکا سے وہاں پہنچتا ہے، اور ایگزیکٹلی وہاں پہ جو ہے خانہ کعبہ کی بنیاد جو سینٹر ہے۔ These all things links دی کہ الہام کہاں ہے، یعنی اللہ سے رابطہ ہے، فرشتہ ہی کوئی آیا ہوگا، اللہ ہی نے گائیڈ کیا ہوگا کہ یہاں پہ بنیاد بنا اے میرے بندے، اسی نے بتایا گا تو وہاں پہنچ۔ کیوں؟
زوج اس کو وہاں پہ جا کے ملنی تھی، جدہ میں بیٹھی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے، اور ویری انٹرسٹنگ، آدم علیہ السلام کو تو اتنا سفر کرایا، اما ہوا کو تو صرف جدہ سے جو ہے وہ طائف قریب قریب ہے، سوری عرفات اتنا دور نہیں ہے جدہ سے. اگر آپ پیچھے سے کہیں سے گھوم کے آئے نا جدہ والی سائڈ سے بہت ہی قریب ہے. تو اس کو وہاں اتارا کہ اسے کم ڈسٹینس تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام ان آیتوں سے بھی سمجھ آتے ہیں، غور فکر ذہن لگانے کی ضرورت ہے. تقبل منا، ساری زندگی قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی ان کی فکر یہی تھی کہ ان کی کوششیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کوشش کا اصل مقصد یعنی اللہ کے پاس ان کا قبول ہو جانا ہے. ان ناکانتا، دیکھیے کہ اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط، پکا اور گہرا یقین اور بھروسہ ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے. السمیع، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں تو انہیں اچھی طرح سنتا ہے. نوٹ کیجئے کہ انسانی علم کے مطابق اس کائنات کا آخری کنارہ کئی بلین نوری سال کے فاصلے پر، اور اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر. العلیم، تو ہماری اور ہمارے دلوں کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہے. گزشتہ آیت میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اس لیے وہاں ربی، اے میرے رب تھا. یہاں چونکہ دونوں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے دعا مانگ رہے تھے، اس لیے ربنا، اے ہمارے رب آئے. اور ہم جیسے جو ہے وہ اس کو جمع سمجھتے ہیں کہ ہم سب. چلیں جی، یہ علم، اب چونکہ آپ لوگ اس کی تلاوت فردن 3 لوگ کر چکے ہیں، ٹائم بھی ہم نے لے لیا، اس لیے ہم اسے ایگزمپٹ کر دیتے ہیں. بسم اللہ. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور ہمیں بنا لے، مسلمینی، فرما بردار، لکا، اپنا، ومن، اور سے، ذریتینا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن، ایک امت، مسلمتن، فرما بردار، لکا، اپنی، و آرینا، اور ہمیں دکھا، را، ری، را، را، یہ اس کا امر، را ایک حرف سے آتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا وہ جو ہے وقا یقی سے کی ایک حرف ہوتا ہے، اسی طرح ارا یری سے ری جو ہے وہ ایک ہی آتا ہے. مناسکنا، حج کے طریقے، و تب، اور قبول. اب ہے تب اعلیٰ، جب تب اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، اور تب اعلیٰ توبہ کرنا. اللہ اور الہ کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما. اِنَّكَ، بے شک تو، انت، تو ہی، التواب الرحیم، خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو کعبہ کی بنیاد کو بلند کرنے کے اس تاریخی موقع پر اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی ان دونوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کو مسلم یعنی سچا فرما بردار بنا. اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی دعا مانگی، دنیاوی لوگوں کی طرح نہیں جو اپنے بچوں کے لیے صرف دنیا کی آسانیوں اور سہولتوں کی فکر کرتے ہیں. ہمیں مناسک دکھا تاکہ ہم اس رستے پر چلیں جو تو چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری توبہ بھی قبول فرما، کیونکہ ممکن ہے ہم ان پر برابر عمل نہ کر سکیں. انکا انت التواب الرحیم، دیکھیے کیسا ایمان اور کیسا مکمل بھروسہ ان الفاظ میں کہ تو ہی تو اب، اور تو ہی تواب، اور تو ہی جو ہے رحیم ہے. اگلی آیت لیتے ہیں. ربنا، اے ہمارا رب، وبعث، اور بھیج، فیہم، ان میں، رسولا، ایک رسول، کیا، منہم، ان میں سے، یتلو، وہ پڑھے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیتیں، ویعلمہم، اور انہیں تعلیم دے، الکتابہ، کتاب، والحکمتہ، اور حکمت، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، انکا، بے شک، انتا، تو، العزیز، غالب، الحکیم. یہاں پہ بھی ایک بہت گہرا پوائنٹ ہے. جس وقت یہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اسماعیل، اور وہ دو تھے. اس لیے دعا میں دیکھیں ان دو کا ذکر ہے، اور یہ نہیں کہا کہ حضرت اسحاق یعنی. اور پھر چونکہ اس وقت وہ اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں، اور نہ وہ تھے دنیا میں اس وقت، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ ان میں سے، یعنی اب ان میں سے کیا ہے، ظاہر ہے اسماعیل ایک ہی بیٹا تو اسی کی اولاد سے ہوگا، تو ایک نبی کی دعا. ویری امپورٹنٹ، میں نے کہا بہت گہرائی کا پوائنٹ ہے، صرف ایک نبی کا. اگر اس کو کہتے بہت سے تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی بہت سے نبی بھیج دیتے.
یہ جب کبھی موقع آئے گا، کہیں آیت آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ اسماعیل کے مقابلے میں جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس میں کہا ان میں نبیوں کو بھیج، اس لیے ان میں انبیاء، سارے انبیاء اکثر آئے اسی میں بنی اسرائیل میں، وہاں نبیوں کی دعا کی تھی اس لیے ان میں نبی آئے، یہاں ایک نبی کی دعا کی کہ ایک بھیج دے، اور پھر کہا ایک نبی نہیں، ایک امت بھی، یہ جو امت آخری امت ہے جو ہم اس کے ہیں فرق، یہ امت محمدیہ جو ہے اور محمد، یہ دونوں چیزیں اس دعا کے اندر ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ وَبَسْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُحْكِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ پچھلی آیت میں کیا تھا بھائی؟ امت مسلمت، ایک امت مسلمان، ان میں سے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں اس میں سے ایک امت مسلمان بھیج جو تیری فرما بردار، اور ایک رسول بھیج جو ان پہ پڑھے، یعنی اب یہ امت بھی مخصوص ہوگی کیونکہ اس سے پہلے امت جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی امامت، اور جو ہے اس امت چل رہی تھی یہود، اسی میں چل کے آگے عیسائی جو ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے وہ ایک اور امت ہو گئی، وہاں آپ نے یہ دعا نہیں مانگی، یہاں آپ نے جب دعا مانگی ایک امت اور ایک نبی کی، اور کہا یتلو، پڑھے، اس کا مطلب کتاب بھی دے، تینوں باتیں منظور ہیں، اور ایک ہی چیز کی اللہ نے ایک امت ایسی بنا دی جو آخری زمانے تک جو ہے، رہتی دنیا تک جو ہے اس نے یہ کام کرنا ہے، اور ایک ہی کتاب دی اور ایک ہی رسول۔ مختلف جگہوں پر دین کی دعوت کے ایک طویل تجربہ کی بنیاد پر ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی نبی کی دعا مانگی جو کسی بھی امت کی بقا اور عروج کے لیے 4 ضروری اور بنیادی کام کرے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ وہ کیا تھا؟ تلاوت یعنی قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچانا، دوسرا کتاب کی تعلیم، کتاب اللہ کی جو ہے وضاحت کرنا، تیسرا حکمت کی تعلیم، اپنے اقوال اور عوام سے اعمال سے جو ہے حکمت کی تعلیم دینا، چوتھا تزکیہ، برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو بڑھانا، انفرادی اور اجتماعی سطح پر۔ دعا کے بعد حضرت ابراہیم صاحب کہتے ہیں بے شک تو ہی عزیز یعنی طاقت اور قدرت والا ہے، تو یہ کر سکتا ہے، اور الحکیم یعنی حکمت والا، اسے کرنے کا بہترین طریقہ تو جانتا ہے۔ ہم بھی جب اللہ سے اپنے کسی پلان کے لیے دعا کریں تو ہمیں بھی اپنے دعا میں اللہ کی صفات میں سے کوئی متعلقہ صرف شامل کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بھیجے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی جماعت تھی جس نے قرآن کی ایسی تلاوت کی اور اسے اس طرح یاد کیا کہ دنیا کی کوئی دوسری قوم ایسا نہیں کر سکتی۔ آج بھی ہماری امت میں لاکھوں حافظ موجود ہیں، مگر افسوس کہ ہم غیر عربوں کی اکثریت نے قرآن کی اصل تعلیم کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو سمجھنا اور غور کرنا اور سیرت کی روشنی میں اس پر عمل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کی ایسی تربیت فرمائی کہ اس کی مثال دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ کی تمام تعلیمات مکمل تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں، جبکہ تاریخ میں کسی اور انسان کی تعلیمات اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں۔ یہ اس بات کا معجزاتی ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبیوں میں سے۔ حدیث لیتے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی جان حلق میں نہ جائے۔ تو ہم نے یہ پڑھ لیے، اسباق دعا پہ ایک نظر ڈالیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی، ان دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کے قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی۔ انہوں نے دعا مانگی ایک ایسے نبی کے لیے جو 4 اہم کام انجام دے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم کے بیان کردہ 4 کاموں میں سے ہر ایک کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں۔ تلاوت، اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اسے سمجھ کر تلاوت کریں۔ کتاب کی تعلیم، اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا بننے میں ہماری مدد فرما۔ حکمت کی تعلیم، اے اللہ ہمیں حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرنے میں ہماری مدد فرما جو در حقیقت قرآن کا عملی نمونہ اور جو حکمت سے بھرپور ہے۔ تزکیہ، اے اللہ اپنے عقیدہ اخلاق، اپنے گھر، اپنے معاشرے کو تمام برائیوں سے پاک کرنے میں اور ان میں اچھائیوں کو پیدا کرنے میں میری مدد فرما۔ پلان، انشاءاللہ میں 4 کاموں کو کرنے کے لیے پلان بناؤں گا۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ قاعدہ جمع ہے قواعد، منسک جواب ہے مناسک، حکمت جمع ہے حکم۔ 3 حرفی صحت مند افعال میں بعثا یبعثو باعث، باعث مبعوث باعث، با عین صاد مادہ سے با فتحہ سے آتا ہے۔ حکمہ یحکم احکم، حکمہ یحکم احکم،
حکیم ڈیش حکمت، یہ ہا کاف میم مادہ سے باب کرومہ سے آتا ہے، تو باب کرومہ کا جو فاعل ہوتا ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہوتا ہے، اس لیے حکیم آیا، حاکم نہیں آیا۔ تو اس کی 6 چابیاں ہیں جی۔ باسا کی آپ میں سے کوئی پلیز اسے کرا دے جی۔ امرین طاہرہ آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، بہن کرائیے۔ بعث يبعث يبعث باعث آپ کی آواز مبعوث نہیں آ رہی۔ باعث بعث يبعث ابعث باعث مبعوث بعث، اس نے بھیجا۔ یہ با فتح سے، با اس کے دور لیٹر ہے، با عین فا۔ اگلا ہے حاکمہ جی۔ آپ کے بعد جو ہے وہ سمینہ درانی، آپ نے شاید ہینڈ ریز کیا تھا پھر ڈاؤن کر لیا ہاں جی۔ جی۔ حکومہ یحکم احکم حکیم ڈیش حکم حکمہ جو کرومہ باب سے ہے، اور اس کا جو مادہ ہے ہا کاف میم، تو چلتے ہیں کمزور فرض ہے۔ یکساں حروف اور حمزہ والے، اس میں طلا یتلو اتلو تعلن مطلون تلاوت، تا لام واو مادہ سے، باب جو ہے نصرہ سے آتا ہے، عزا یا عزو عزا عزیز ڈیش، اور عزت عین ذات ذات مادہ سے جو ہے یہ بھی جو ہے باب دربا سے آتا ہے۔ تو اگلا ہے طلا جی۔ سسٹر افشین جمیل آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ تلا یتلو اتلو تالن مطلوبن تلاوتن، تلاوت کرنا، اس کا مادہ ہے تا لام واو، یہ کمزور فعل ہے نصرہ باب سے۔ جی ہاں، آگے ہے عزا جی۔ چلیے امرین آپ کا ہی ہینڈ نظر آ رہا ہے، آپ کرا دیجئے۔ عزا یعزو عزا عازن ڈیش عزن، یہ صحت مند ڈبل حرف والا فعل ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے عین زاد زاد۔ یہ مزید فی کے افعال تقبلا یا تقبلو تقبل، متقبل متقبل تقبل، یہ جو ہے تا سوری کاف با لام مادہ سے یہ آتا ہے تدبرا کے وزن پہ باب تفعل سے۔ ارا یری اری مرن مرن ارادتن، یہ جو ہے را ارادہ تو نہیں ہونا چاہیے اس کا، ہاں ارادہ ہی ہے۔ را حمزہ یا باب جو ہے یہ اس کا ہے افعال پیٹرن ہے اسلمہ۔ زکا زکی زکی مزکن مزکن سر اراآتن ہے، جی اراآتن ہے، ارادہ تو نہیں، اراد ارادہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ زا نہیں کاف باب سے اراآتن۔ جو ہے باب جو ہے اس کا ہے تفعیل پیٹرن ہے علامہ۔ تو یہ آ گیا جی تقبلہ کا ٹیبل جی۔ 6 چابیاں کرانی ہیں، باری ہے جی افشی جمیل آپ کی آگئی باری، چلیں جی آپ کرائیے۔ تقبلا یتقبلو تقبل متقبلن 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 تتقبل، اس کا مادہ ہے کاف با لام، اور یہ مزید فی میں ہے تدبرہ کے پیٹرن میں۔ تو اس کا مصدر ہے تقبلن تقبلن۔ تو آگے ہے جی ارا کی سسٹر جو ہے یہ سمینہ دورانی، پلیز آپ کرا دیجئے یہ۔ آرا یوری آری موری موری مورن اور اراءتن، کمزور فعل ہے اور باب افعال سے ہے، مادہ ہے کرا حمزہ یا، اس نے تو اس دکھایا۔ کا فائل ہوتا ہے مرن اور مرعین، اور مورئن، ہوتا ہے اچھا مرن سر وہ اور بدلی سے نظر مرعن نہیں آ رہا، ہاں اور ارادتن فعل ہے۔ آگے جی اراد زکا جی سسٹر امرین طاہرہ۔ زکا یزکی زکی مزکن مزکن تزکیتن، باب تفعیل سے ہے، علامہ پیٹرن سے، روٹ لیٹر اس کا زکا زا، یزکی کاف، زا۔ زکی مزکن مزکن تزکیتن یا زکاتن، اور جو ہے زا کاف یا سے جو ہے باب تفعیل سے آیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی گرامر، آئیے کم ٹائم ہے، جلدی کوشش کرتے ہیں کر لیں اسے۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 19 اشاریہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ تیسری جوڑی تعلق کی
تیسری تو نہیں ہے تو چوتھی جوڑی ہوتی ہے. چوتھی جوڑی جو تعلق کو بتاتی ہے اس کی رفع نصب جر کی حالتیں ہم نے دیکھی تھی پچھلی دفعہ, اور ہم نے دیکھا تھا صرف کیا ہے, گرامر کا وہ حصہ جس میں مادے کے حروف سے الفاظ بنائے جاتے ہیں, اور نحو کیا ہوتا ہے جس میں ان الفاظ کو جوڑ کے جملے بنائیں. اور جملے 4 قسم کے ہم نے پڑھے. جملہ اسمیہ جیسے اللہ غفور, اور پھر جو ہے انا کے ساتھ جملہ ہو جاتا ہے ان اللہ غفور, اور پھر کانا کے ساتھ کیا ہوتا ہے کان اللہ غفورا, اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے جیسے خلق اللہ الارض. پھر 4 جوڑی ہم نے پڑھی حرف جر کی فی الارضی. پھر صفہ کی جوڑی بیتن کبیرن جو کیسا کے سوال کا جواب ہوتا ہے. پھر ہم نے اس میں اشارہ کی جوڑی پڑھی ذالک البیت کون سا کا جواب ہے یہ, اور چوتھی جوڑی تھی بیت اللہ تعلق کی, یہ سوال کس کا جواب ہوتا ہے. پھر ہم نے ان کی مثالیں بھی دیکھی تھی. مثلا ہم نے کہا تھا تعلق صفہ کی جوڑی میں بیتن کبیرن رفع ہے, را زیدن بیتن کبیرہ جو ہے نصب ہے, زیدن فی بیتن کبیرن جو ہے وہ جر ہے. پھر ہم نے اس میں اشارہ میں بھی اسی طرح کا دیکھا بیتو ذالک البیتو یہ رفع ہے, را زیدن ذالک البیتا یہ نصب ہے, زیدن فی ذالک البیتی یہ جر ہے. اس کے بعد پچھلے سبق میں ہم نے تعلق کی جوڑی میں دیکھا تھا بیت اللہ اللہ کا گھر. پھر ہم نے اس کی 3 حالتیں دیکھی. بیت اللہ ہم نے کہا یہ رفع ہے کیونکہ بیت جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے. بیت اللہ ہم نے کہا یہ نصب ہے کیونکہ یہ زبر کے ساتھ ہے. بیت اللہ ہم نے کہا یہ جر ہے کیونکہ بیتی زیر کے ساتھ ہے. پھر ہم نے اس کے جملے دیکھے ھذا بیت اللہ ہم نے کہا یہ رفع کی حالت ہے. را زید بیت اللہ جو ہے یہ کہ نصب ہے, اور زید فی بیت اللہ ہم نے کہا یہ جر کی حالت ہے. پھر ہم نے دیکھا بیت اللہ. اب اگر لفظ اللہ کو ہٹا کے ہم ضمیر ہو لے آئیں تو یہ کیا ہوگا بیتو اس کا گھر. اب یہاں پہ توجہ کیجئے, اللہ اس میں جلالہ کس حالت میں ہے, جر کی حالت میں. جب ضمیر آئے گی تو یہ ضمیر کس حالت میں ہوگی, رفع نصب جر میں سے, یہ بھی جر کی حالت میں ہوگی کیونکہ یہ لفظ اللہ کی جگہ پہ آ رہی ہے. اللہ جر تھا یہاں پہ تو ہو بھی جر کی حالت. یہ ٹھیک ہے کہ اس میں ہو پیش آ رہا ہے, وہ کیوں آ رہا ہے, وہ گرامر کے علیحدہ قانون ہے, اسے ہم نہیں چھیڑے. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں بیت اللہ ہی میں اللہ جو ہے لفظ جر ہے اور بیت رفع ہے, اور بیت اللہ ہو میں بیتو جو ہے رفع اور ہو جو ہے یہاں جر کی حالت میں ہے. بیتو ہو ہم نے کہا رفع کی حالت, کیوں بیتو پہ پیشہ. جب ہم نے کہا بیتا ہو یہاں پہ جو ہے نصب کی حالت ہے, کیوں بیتا پہ زبر آ رہا ہے. اور جب ہم نے کہا بیتی ہی تو یہاں پہ جو ہے وہ جر کی حالت. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں اوپر ہو تھا دونوں جگہ بیتو ہو بیتا ہو, یہاں پہ بیتی ہو کیوں نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ جب زیر آ جاتی ہے نا, اس زیر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے بعد والے کے نیچے بھی زیر یا آئے, تو اس لیے یہ بیتی ہی ہوتا ہے. جار مجرور میں بیتی ہی ہوتا ہے, بیتی ہو نہیں ہوتا. یہ آپ نے فرق یاد رکھنا. آگے چلتے ہیں جی. ھذا بیتہ رفع کی حالت کیونکہ بیتو پہ پیش ہے. دخلا زید بیتہ نصب کی حالت ہے کیونکہ بیتا پہ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں زید فی بیتہ ہی تو یہاں یہ زیر کی حالت میں, کیونکہ بیتی زیر کی حالت میں اور ہی بھی زیر کی حالت میں ہو گیا اس کی وجہ سے. ربوہا ہم نے کہا یہ جو ہے رفع کیوں ربو پہ پیش آ رہا ہے. ربہا یہ ہم نے کہا نصب کیوں با پہ جو ہے وہ زبر آ رہا ہے. ربیہا ہم کہیں گے یہاں پہ یہ جر ہے, کیوں با کے نیچے زیر ہے. اب آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ تو آپ نے رب ہی کر دیا تھا, اب اسے رب ہی زیر کیوں نہیں دے رہے. ہاں جی کوئی مجھے جواب دے گا. ضمائر سارے مبنی ہوتے ہیں. ضمائر سارے مبنی ہے تو پیچھے بھی مبنی تھا نا, تو وہ ہوئی رہتا ہے, ہی کیوں ہوا. یہاں پہ جو ہے سر یہ یہ ہا کیوں ہے, یہ ہا جو ہے زیر میں مونس کی ضمیر ہے. مونس تکڑے ہیں بس, تو پھر ٹھیک ہے تکڑے رہیں جی, ہم نہیں کچھ کہتے انہیں.
اللہ ربها رفع کی حالت، عبد عبد ربها ربها جو ہے نصب کی حالت، اعوذ بی ربیہا جر کی حالت. ربو ربا ربی جو ہے وہ رفع نصب جر کا فیصلہ کر رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے مضاف علیہ کا مضاف وہ سمجھا جائے گا جو مضاف کا ہے. ہمارے پاس ہے ربہو ربہم ربو کا ربی ربکم ربنا، یہ ہم نے جو ہے QC1 میں پڑھ لیا تھا. بی کا اضافہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا بے ربی ہی بی ربیہم بی ربی کا بی ربی بی ربکم بی ربنا. اس میں ہو اور ہم جو ہے وہ زیری حالت میں چل جاتے ہیں، اور یاد متکلم جو ہے وہ تو ہے ہی زیر، تو لہٰذا وہاں پہ جو ہے وہ ایسی وہ یا ہی ہے، تو باقیوں پہ جو ہے کوئی تبدیلی نہیں. من لگائیں، من ربی ہی من ربہم من ربی کا من ربی من ربکم من ربنا، یہ سب جر کی حالت میں ہے. تو آئیے ہوم ورک کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو کیا ترجمہ ہوگا وَيُزَكِّهِمْ، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی اور انہیں پاک کر. ہاں جی، قاعدہ کی جمع کیا تھا؟ قواعد. قواعد، منسک کی جمع تھی مناسک مناسک، اور مناسک، حکمہ کی جمع تھی حکم حکم. حکم حکم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، حکمہ سے حکم، یہ یاد رکھے گا. حکم، مشکل ہے، ہو سکتا ہے عام حکم، طور پہ ہوم ورک اور کوئز میں طریقہ یہ ہوتا ہے جو مشکل چیز ہوتے ہیں نا ان کو دہرایا جاتا ہے تاکہ پکی ہو جائے. غلطی کریں، جب ایک دفعہ غلطی کرتے ہیں تو آپ اس کو پھر ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. باسا کی 6 چابیاں، حکومہ کی ہوگی تلا، ازا، تقبلا، را، زکا، ان کی ہم نے کر لی ہیں. آئیے ان کو ہم نے جوڑنا ہے، آپ لوگ کوشش کیجئے الفاظ کو جوڑے. دخلا زیدن، کس سے جوڑوں؟ بیتہو، چلیں جی، بیتو سے جوڑ دیا. اس جلالہ اللہ ہے، اللہ ہے، اس کو کس سے جوڑیں؟ اللہ، ربوہا، ربوہا ربوا سے جوڑ دیا. زید تو فی بیدی، زیدن فی بیتی ہی، بیتی ہی ہو جائے گا فی کی وجہ. حاضا، ربہ، حاضا بیتو، نہیں، اور ہذا عبدو بیت، ربوہا، ربوہا. ربہ، ربہ، ہے ربہ کیسے ہو گیا؟ ربہ. چلیں نیچے دیے گئے الفاظ میں حرف جر کا اضافہ کر کے مکمل کر جائیں. جیسے ربہم ہے تو بی کے ساتھ کیا ہوگا؟ بی بی ربیہم بی ربی ربہم، ہم ہو جائے گا. بی ہم، ربی ربو کا سے من کو لگائیں، من من ربی، من ربی، من من جو ربی، ہے را سے مل جاتا ہے، من ربی کا. اچھا، ربنا کے ساتھ بی کو جوڑیں، بی ربینا من بی ربینا، اور ربی کے ساتھ من کو جوڑیں. من ربی، من ربی، یہ کا کس نے کہہ دیا؟ من کو من ہم ربی ربی، سے جوڑیں تو من ربی ہوگا، اور ربو ہم کے ساتھ کو من کو جوڑیں. من ربی، ربی من ربیہم، من ربو ہم کسی نے کہہ دیا، دیکھا نا. ربیہم، ہاں، ہم اور ہم جو ہے یہ زیر کے ساتھ آئیں گے حروف جر کے ساتھ، پکا کلیہ قاعدہ. ہم ان کی ضمیریں جو ہے ہو اور ہم جو ہیں جب بھی حرف جر سے جڑیں گی زیر میں ہو جائیں گی. من ربی ہی، من ربی ہم، بی ربی ہم، بی ربی ہم، یہ پکا یاد کر لیں قانون. آ گیا جی بونس پوائنٹ. ٹائم آپ کا آج تھوڑا سا لگ جائے گا کیونکہ کام کا میرے خیال میں نکتہ ہے یہاں میں دیکھ رہا تھا. اسم کی اقسام ہم نے پڑھی، نکرہ ہوتی ہیں اور معرفہ. نکرہ کی آگے 7 قسمیں ہیں، جیسے معرف باللام، کسی اسم کے ساتھ الف لام لگا دیں، جیسے رجل سے الرجل، ولد سے الولد. دوسرا ہوتا ہے علم، اس میں علم ذاتی نام کو کہتے ہیں، جیسے مکہ، محمد یا النحو، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ خاص اسم ہو گیا. اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے؟ کسی اسم کی جگہ جو نام ہوتا ہے، جیسے ہوا، انتا، آنا، انتم جو ہے یہ ضمیریں ہیں. اور اس میں اشارہ وہ اسم جسے کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، جیسے حاذا، ذالکا وغیرہ. اور اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ وہ جو صلہ کے طور پر جملے کا حصہ بنے، جیسے الذی، اللتی وغیرہ.
اسی طرح معروف بالاضافہ، اضافت کی وجہ سے معروف ہونا، مثلا کسی مضاف کے ساتھ جو جڑ کے آئے گا وہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے مضاف، اور مضاف الیہ کا تعلق جو ہے وہ بھی معرفہ کر دیتا ہے۔ معرفہ بالندا، اگر کسی اسم نکرہ کے ساتھ یا حرف ندا لگ جائے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے یا رجلو۔ اس میں معرفہ کی یہ 7 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اس میں علم، جیسے مثال ہے حامد فاطمہ تو مکہ تو، اور اس پھر ضمائر ہیں جس کی مثال ہے جیسے ہوا انت انا۔ اسم اسے کہتے ہیں معرفہ باللام، الف لام، یعنی باللام الف لام لگا کے، جیسے بیتو سے البیت ہوا۔ اس میں اشارہ بھی معرفہ ہوتا ہے، جیسے ہاذا ذالکہ وغیرہ۔ اسم موصولہ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، جیسے اللذی اللذینا۔ منادہ سے جو جڑ کے ہے جیسے یا رجلو۔ اسی طرح مضاف الی معرفہ، یعنی کسی معرفہ اسم کی طرف اگر کوئی مضاف آئے تو وہ بھی ہوتا ہے، جیسے کتاب مضاف ہے، نکرہ ہے، لیکن جب اس کی نسبت حامد ایک معرفہ اسم سے ہوگی، کتاب حامد، اب کتاب بھی معرفہ ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں المضاف الی معرفہ۔ مضاف جو ہے کسی معرفہ اسم کے ساتھ جو کہ مضاف الیہ ہوتا ہے اس سے آئے، جیسے کتاب اللہ، بیت اللہ۔ بیت اور کتاب دونوں نکرہ ہیں، لیکن اس میں جلالہ اللہ جو ہے وہ معرفہ ہے، اس سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے کتاب بھی خاص ہوگی، بیت بھی ہو گیا۔ کیونکہ بیت اللہ جب کہیں گے تو ہر گھر نہیں ہے، فوراً آئے گا خانہ کعبہ۔ جب کتاب اللہ کہیں گے تو ہر کتاب نہیں ہوگی، فوراً ذہن میں آئے گا قرآن یا زبور یا تورات یا انجیل، جو خاص کتابیں ہیں ان کے نام ذہن میں آئیں گے کہ اللہ کی یہ کتابیں ہیں۔ کتاب اللہ سے یہاں اس امت میں ہم یہی مراد لیں گے قرآن۔ تو یہ کیا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے اگر مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہو، اسے کہتے ہیں مضاف الی معرفہ۔ اب ہم نے یہ دیکھا تھا جو مضاف ہوتا ہے وہ خفیف ہوتا ہے۔ خفیف کا مطلب ہے اس پہ نہ الف لام ہوتی ہے نہ تنوین ہوتی ہے، اور ڈیفالٹ اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک اسم جڑ کے آتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بیت المعلمی، یعنی معلم کا گھر۔ اب یہ المعلم جو ہے خاص ہو گیا، کسی خاص معلم کا ہم بات کر رہے ہیں، عام سارے معلموں کا گھر کی بات نہیں کر رہے۔ تو آئیے سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تقبل منا، قبول فرما لے ہم سے۔ اور جو ہے ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کو کیا کیا؟ دوبارہ تعمیر کیا یا اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔ وَأَرِنَا مُنَاسِكْنَا، اور ہمیں دکھا حج کے طریقے۔ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہوئے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ سے کیا دعا فرما رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہمیں مسلمان بنا، ہماری اولاد سے اپنی فرمانبردار امت بنا، ہمیں دکھا حج کے طریقے، ہماری توبہ قبول فرما۔ وَبَس فِيهِمْ، اور بھیج ان میں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرے گا انہیں۔ کسی بھی امت کی بقا اور عروج کے لیے کتنی چیزیں ضروری اور بنیادی ہیں؟ اس میں تلاوت، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ۔ زکا کا فعل امر کیا ہوگا؟ زکی۔ عزا کا مصدر کیا ہوگا؟ عزا۔ قاعدہ کی جمع ہوگی قواعد۔ واحد مذکر ضمیر متصل کے ساتھ تعلق کی جوڑی جو کیسی ہوگی؟ ھذا بیتہ، دخل زید بیتہ، زید فی بیتہ۔ تو بیتہ، بیتہا، بیتہ، یہ تینوں کیا ہیں؟ تعلق کی جوڑیاں ہیں۔ واحد ضمیر متصل کے ساتھ تعلق کی جوڑی نسبی حالت میں کیسی ہوگی؟ تعبدو ربکا، ربکا یہ نسبی حالت ہے۔ جمع ضمیر متصل کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی جری حالت کیا ہوگی؟ یا یعوذون بربہم، بربہم یہ جمع کے ساتھ جر کی حالت ہے۔ واحد ضمیر متصل کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی رفعی حالت کیا ہوگی؟ ھذا بیتہ، بیتہ رفعی حالت ہے تعلق کی جوڑی کی۔ عربی میں ترجمہ کی یہ اس کا گھر ہے، ھذا بیتہ۔ حل اللہ ربھا، نعم اللہ ربی۔ حل تعبد ربکا، نعم اعبد ربی۔ حل ھذی آیات من ربہم، نعم ھذی آیات من ربہم۔ ترجمہ کیجئے مغفرۃ من ربکم، بخشش تمہارے رب کی طرف سے، وعد ربکم، تمہارے رب نے وعدہ کیا۔
7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو ہماری کلاس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی آج یہ جو 10-12 منٹ بلکہ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، جو بھی ہوا ہے ٹائم